السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پاک ڈیلی جاب۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ASF کے انٹرویو کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ہم اس میں بات کرتے ہیں اس کی تیاری ہم نے کہاں سے کرنی ہے۔ یہ بہت ہی اہم کوشچن ہے، بہت ہی اہم کوشچن ہے۔ کافی سارے لوگ اس بات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بھائی اس کی تیاری ہم نے کہاں سے کرنی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 10 سٹیپ بتانے جا رہا ہوں۔ 10 سٹیپ کے اندر آپ کا انٹرویو کلیئر ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس 10 سٹیپ کو فالو کر لیا انشاءاللہ 100% یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ ضرور کامیاب ہو جائیں گے، وہ لوگ ضرور کامیاب ہو جائیں گے جن لوگوں نے ان 10 سٹیپ کو فالو کر لیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس میں وہ کون سے 10 سٹیپ ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے پہلا سٹیپ ہے جو وہ پروفیشنل لباس۔ جب بھی آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے نا، آپ نے پروفیشنل لباس پہن کر جانا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وائٹ ٹی شرٹ ہو، اس کے اوپر ٹائی ہو، اور آپ نے ایک میچنگ پینٹ ضرور پہننی ہے۔ ٹی شرٹ، پینٹ اور ٹائی ضرور لگانی ہے۔ جب آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے نا تو ٹی شرٹ، پینٹ اور ٹائی لگانی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے جو فرنٹ والی پاکٹ ہے نا اس کے اندر ایک پینسل لازمی لگا لینی ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ جو اپنا ٹچ موبائل یا والیٹ ہوگا نا اس کو آپ نے بیک پاکٹ کے اندر ہی ڈالنا ہے، وہ سامنے واضح آپ نے نظر نہیں دکھانی۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کا وقت کی پابندی۔ جب آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے نا تو کوشش کیجیے گا کہ آپ کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اپنے انٹرویو کے وینیو کے اوپر پہنچ جائیں، کیونکہ یہ جو افسران لوگ ہوتے ہیں نا یہ کسی کا ویٹ نہیں کرتے۔ جتنا زیادہ آپ جائیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا، اور جلدی جانے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوگ آپ سے پہلے انٹرویو دیکھ کر آئیں گے نا آپ نے ان سے کچھ انفارمیشن لے لینی ہے کہ بھائی جان کون سے کوشچن کر رہا ہے، کیسے کوشچن کر رہا ہے، ہمیں اب کس طرح کے کوشچن کو نوٹ آؤٹ کرنا ہے۔ تو نیکسٹ جو تھرڈ پوائنٹ ہے نا وہ ہے خود پر اعتماد۔ آپ نے اپنے اوپر یقین رکھنا ہے۔ اگر وہ آپ سے کسی بھی قسم کا کوشچن پوچھ لینا، وہ زیادہ تر کارپورل اور لیفٹیننٹ سے اتنا ڈیفیکلٹ کوشچن نہیں پوچھے گا۔ ASI اور LDC UDC سے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا، لیکن کارپورل سے وہ اتنا مشکل کوشچن نہیں پوچھتے۔ بالکل آپ نے اپنے اوپر اعتماد رکھنا ہے، اتنا اعتماد ہو کہ اگر وہ آپ سے کوئی بھی کوشچن کرے نا تو آپ نے ہچکچانا نہیں ہے، بالکل بھی ہچکچانا نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے تحمل سے اس کا کوشچن سننا ہے اور پھر آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو چوتھا کوشچن، اس کا چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ASF ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز اس کے بارے میں آپ نے معلومات اکٹھا کر لینی ہے۔ ابھی انٹرویو میں کافی دن باقی ہیں، کوشش کریں کہ تھوڑا نا آپ ASF کے بارے میں انفارمیشن لیں کہ یہ کیا کام کرتی ہے، کارپورل کا کیا کام ہوتا ہے، ASI کا کیا کام ہوتا ہے۔ آپ نے یہ معلومات ضرور اکٹھی کر لینی ہے کہ ASF کا کام کیا ہوتا ہے، یہ کہاں کہاں کام کرتے ہیں۔ مکمل نہیں تو تھوڑی سی انفارمیشن آپ نے لازمی اکٹھی کر لینی ہے۔ تو نیکسٹ آ جاتے ہیں 5ویں نمبر پر، آپ نے مثبت رویہ۔ جو 5واں نمبر ہے نا وہ ہے مثبت رویہ۔ جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں نا، سامنے والے انسان کو دیکھ کر، جو آپ کا انٹرویو لے گا نا آپ نے اس کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ رکھنی ہے اپنے چہرے کے اوپر۔ اس کو ایسے واضح ہو کہ اس کو کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ بالکل ٹینشن فری ہے۔ کیونکہ اگر آپ پریشانی کے حال میں جائیں گے نا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان گھبراہٹ کا شکار ہے، یہ ڈپریسڈ ہے۔ آپ نے بالکل مثبت رویہ رکھنا ہے، ہنسی یعنی زیادہ نہیں، صرف مسکراہٹ آپ نے رکھنی ہے۔ اگر آپ سے وہ کوئی بھی کوشچن پوچھے نا تو آپ نے بالکل ڈپریسڈ کے بغیر ایزیلی اس کے کوشچن کا جواب دینا ہے۔ بالکل مثبت رویہ رکھنا ہے، پیار اور تحمل سے بات کرنی ہے اس کے ساتھ۔ جو 6واں نمبر ہے نا، 6ویں نمبر پر آپ نے اس کے سوال کے اوپر غور رکھنی ہے۔ جو چھٹا پوائنٹ ہے نا اس میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ اگر وہ آپ سے کوئی بھی کوشچن کرتا ہے آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں، آپ کی فیملی کے بارے میں، ASF کے بارے میں، یا کوئی بھی ایسا کوشچن کرتا ہے، آپ نے اس کے کوشچن کے اوپر غور رکھنی ہے کہ وہ کیا سوال کر رہا ہے، آپ نے کس طرح جواب دینا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا۔ اگر وہ آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کرے گا نا تو آپ نے بالکل ایزیلی آپ نے اپنا بتانا ہے کہ میں نے میٹرک یہاں سے کلیئر کی ہے، میرے اتنے مارکس ہیں، میں نے انٹر یہاں سے کلیئر کی ہے، میرا یہ بورڈ ہے، میرے اتنے مارکس ہیں، اور میرا گاؤں یہ ہے یا میرا شہر یہ ہے۔ آپ نے بالکل تحمل سے اس کے سوالات کو سن کر پھر جواب دینا ہے۔ جو 7واں پوائنٹ ہے نا وہ ہے ذاتی معلومات پر توجہ دینا ہے۔
7واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذاتی معلومات کے اوپر توجہ دینی ہے، کیونکہ جو انٹرویو ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر آپ کی ذاتی معلومات کے اوپر ہوتا ہے۔ ذاتی معلومات، ایجوکیشن اور جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا اس کے متعلق انفارمیشن چاہیے آپ کے پاس، تو 100% آپ انٹرویو کلیئر کر لیں گے۔ تو ذاتی معلومات یہ ہے کہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، آپ نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی ہے، آپ کتنے بہن بھائی ہو، آپ کے گاؤں میں انٹرنیٹ وائی فائی وغیرہ کی سہولت موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے بالکل ایزیلی جو آپ کو میسر لگے نا کہ یہ میرا سوال ٹھیک ہے، ہمارے گاؤں میں یہ ہے، ہمارے گھر میں اتنے فرد ہیں، میں نے یہاں سے ایجوکیشن کلیئر کی ہے، آپ نے بالکل سچ سچ اس کو بتا دینا ہے۔ اور یاد رہے کہ آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے، ہچکچانا بالکل نہیں ہے، آپ نے بغیر ٹینشن کے جواب دینا ہے، باقی اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ تو اس میں 7واں پوائنٹ کیا ہے؟ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ASF کے عہدوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز میں کون کون سے عہدے ہیں ASF میں؟ عہدے وہ ہوتے ہیں کہ اس میں کون کون سی پوسٹیں ہیں۔ اس میں ASI ہے، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، کارپورل، UDC اپر ڈویژن کلرک، لوور ڈویژن کلرک، لیب اٹینڈنٹ، یہ تمام عہدے آپ نے اچھی طرح یاد کر لینے ہیں، اور یاد رہے ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی سی معلومات آپ نے لازمی پڑھ لینی ہے، کہیں سے ہی پڑھیں آپ، انٹرنیٹ کے اوپر کافی ساری، گوگل کے اوپر جائیں گے نا تو کافی ساری معلومات وہاں پر موجود ہے۔ تو آپ نے کم از کم یہ پوائنٹ لازمی یاد کر لینا، کیونکہ وہ زیادہ تر آپ سے فیملی کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں اور متعلقہ ادارے کے بارے میں پوچھے گا۔ آپ کسی بھی ادارے میں جائیں نا تو آپ سے انٹرویو میں آپ کے ادارے کے بارے میں لازمی پوچھے گا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے اس میں 9واں پوائنٹ، صحت اور فٹنس۔ جب بھی آپ نے انٹرویو کے لیے جانا نا آپ نے اتنا انرجیٹک جانا ہے، اتنا آپ نے اپنے آپ کو اسٹینڈ بائی کرنا ہے کہ سامنے والا دیکھ کر آپ کو سمجھ جائے کہ یہ انسان ایکٹیو ہے، چست ہے۔ آپ نے سستی کاہلی بالکل نہیں دکھانی، آپ نے چست جانا ہے، ایکٹیو نظر آنا ہے، کیونکہ جو کارپورل اور کانسٹیبل ہوتے ہیں نا ان کا کام سخت سخت جسمانی ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی جتنی زیادہ فٹنس ہوگی، جتنا زیادہ آپ اگلے انسان کو فٹ نظر آئیں گے نا اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر آپ کے انٹرویو میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے 10واں پوائنٹ۔ 10واں پوائنٹ ہے غلط بیانی۔ جب بھی آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے، اپنے کمرے میں داخل ہونا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ ضرور کہنا ہے کہ سر میں آئی کم ان، کہ میں آ جاؤں۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی بات کرنی ہے نا، جو کوشچن آپ سے کرے گا اس کوشچن کا آپ نے سچ سچ جواب دینا ہے۔ آپ کی فیملی کے بارے میں پوچھے گا، آپ نے بالکل سچ جواب دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں پوچھے گا، آپ نے اس کا جواب بالکل سچ دینا ہے۔ تو وہ آپ کے گاؤں کے بارے میں پوچھے گا، آپ نے اس کا جواب بھی بالکل سچ دینا ہے۔ جو آپ کو نہیں آتا کوشچن اس کا جواب آپ بھلے ہی ادھر ادھر سے کر لیں، لیکن جو فیملی ہوگا، ایجوکیشن ہوگی، اس کا جواب آپ نے بالکل سچ دینا، اس کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرنی۔ اگر آپ نے یہ 10 سٹیپ فالو کر لیے انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ 100% اپنا ASF ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کا انٹرویو کلیئر کر لیں گے، کیونکہ جو انٹرویو میں کوشچن پوچھے جاتے ہیں نا وہ یہی ہے، آپ کی فیملی کے بارے میں، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ پوچھا جائے گا، آپ کی پرسنالٹی چیک کی جائے گی، اور اس کے بعد آپ کا رویہ دیکھا جائے گا۔ بس یہی آپ نے اسٹیپ فالو کر لینے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 10 اسٹیپ فالو کر لیے انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائے گے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ جو لوگ اپنے انٹرویو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اگر ان 10 اسٹیپ کو فالو کر لیں گے وہ بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔